بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، معزز سامعین، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے۔ جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا اور ان کو رخصت کرنے اور الوداع کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آئے تھے، تو وہاں آپ نے ان سے کہا کہ معاذ، تم یمن جا رہے ہو اور جب اگلی مرتبہ تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میری قبر کو پاؤ، یعنی تب تک ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، یعنی دنیا سے میں انتقال کر جاؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زمانے نبوت سے یہ جملہ سننے کے بعد بہت متفکر ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، رونے لگے۔ بڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو قابو میں کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری اور آپ کی آج کی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو، اس لیے آپ مجھے وصیت کر دیجئے۔ فرمایا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تین بہت ہی اہم اور ضروری باتوں کی وصیت کیا۔ فرمایا، پہلی بات، اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہر جگہ پر تم محسوس کرنا، چاہے تنہائی ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، بند کمرے میں ہو، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لینا، یہ احساس کرنا کہ یہاں کوئی ہے نہیں، کوئی نہ ہو، لیکن میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، اگر ہم انسانوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا آ جائے، تو پھر آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ہی سہل، بہت ہی آسان ہوگا۔ عام طور پر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ اللہ یہاں موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بہت ہی آسان ہوگا۔ تو پہلی چیز کا حکم دیا۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب نے وصیت کیا اور فرمایا، وَاتْبَعِ الْحَسَنَةَ وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا، کہ معاذ، اگر کوئی انسانی تقاضے کی بنیاد پر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اچھا اور نیک کام کرنا، تاکہ ہونے کی اس گناہ کو دبا دے، مٹا دے، جیسا کہ کلام پاک میں عالی شان پروردگار فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہی بات بعینہ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہا، کہ اگر برائی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اگر اچھے کام کر لو گے تو یہ اچھے کام اس گناہ کو مٹا دے گا۔ تیسری اور آخری وصیت اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَخَالِدِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ،
کہ لوگوں کے ساتھ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مؤمنین کے ساتھ نہیں کہا، مسلمین کے ساتھ نہیں کہا، گھر والوں کے ساتھ نہیں کہا، اعزاء و اقربا کے ساتھ نہیں کہا، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا الناس، یعنی سارے لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق پیش کرو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن ہو۔